میں یہ بات بتلا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بلایا۔ ابابیل پرندہ چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ کنکر جو ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ آپ منہ میں رکھ لیں اور اس کو وہاں پہ گرانا ہے۔ یقیناً اپنی زبان حال سے ان چھوٹے چھوٹے جانوروں نے اللہ سے کہا ہوگا کہ اللہ وہ تو اتنے بڑے بڑے ہاتھی لے کے آیا ہے، اتنا اسلحہ ہے، ہم چھوٹے چھوٹے کنکر جو ہیں یہ اس وقت کیا کریں گے؟ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوگا کہ یہ پھینکنا تمہارا کام ہے، ان کو ایٹم بم سے زیادہ طاقتور بنانا میرا کام ہے۔ اور پھر قرآن پڑھ لیں، سورت پڑھ لیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ انہوں نے وہ کنکر گرائے۔ اور ایٹم بم کیا چیز ہوتے ہیں، اس سے بڑھ کے نتیجہ جو ہے وہ ان چھوٹے چھوٹے پتھروں نے دیا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ابرا کی اور اس کے فوج کی اور ہاتھیوں کی حالت کیا ہوئی تھی۔ تو اس کو توحید کہتے ہیں کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ دعا کی بات آ رہی تھی، میں اس طرف آتا ہوں، میں درمیان میں آپ کو یہ باتیں بتلائیں۔ دعا جو ہے کسی قبر پر مانگنا جائز ہے۔ ذرا یہ نقطہ بڑا اہم ہے، بڑا یہ سنجیدہ بھی ہے۔ کسی قبر پر جا کے دعا مانگنا یہ جائز ہے، قبر والے سے مانگنا ناجائز ہے۔ جتنا مرضی نیک آدمی ہو، ہمارے معاشرے میں کوئی مفتی ہے، پیر ہے، جتنا مرضی نیک ہے، وہ پھر جب فوت ہو جائے گا ہماری دعاؤں کا محتاج ہوگا۔ وہ کسی کا کچھ نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ کو کوئی غلطیاں کوتاہیاں بحیثیت انسان ہوئی ہیں تو اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں داخلہ دے دے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ اور جو ہم آپس میں ہیں، میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے لیے دعا کیا کریں، آپ مجھے کہہ سکتی ہیں میرے لیے دعا کیا کریں۔ آپ یہ اسکول میں جو باجیاں کام کرتی ہیں ان کو کہہ سکتی ہیں باجی میرے لیے دعا کیا کریں۔ میں ان کو روز کہتا ہوں کہ باجی میرے لیے دعا کیا کریں۔ یہ معلوم نہیں، یہ اللہ جانتا ہے، جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں پتہ نہیں اللہ اس کی دعا نہ قبول کرے، جس کو ہم بڑا گناہ گار سمجھتے ہیں اللہ اس کی دعا قبول کر لے۔ یہ دعا کا یہ کنسیپٹ ہے کہ اگر قبر والے سے جا کے بیٹے مانگنے شروع کر دیے جائیں، بیٹی مانگنے شروع کر دیے جائیں، کاروبار مانگنا شروع کر دیا جائے، تو مرنے والا کوئی بھی ہو اس کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہے۔ یہ تمام اختیارات اگر مالک ہے تو کون ہے؟ بول دیں ذرا، کون ہے؟ اللہ۔ ہم آپس میں جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی اللہ نے شان ان کو بھی عطا فرمائی ہے، یہ جو مشورہ دیتے تھے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اللہ قرآن بنا کے نازل کر دیتے تھے، اتنی عمر کی شان ہے۔ جب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب اسلام کو تقویت ملے گی۔ یہ شان ہے حضرت عمر کی۔ پھر جب معراج پہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں جب واپس آیا نا تو میں نے عمر کو بتایا، عمر میں نے جب جنت کی سیر کی ایک بڑا ہی شاندار میں نے محل دیکھا۔ کیسا ہوگا محل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ جنت میں، یہاں بیریا ٹاؤن میں ہو، کنال ویو میں ہو، سٹی ہاؤسنگ میں ہو، اتنے خوبصورت گھر بنے ہیں، بندہ دیکھتے رہ جاتا ہے۔
لیکن جنت جیسا مقام تو اور کوئی نہیں نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر میں جنت میں گیا، میں نے سیر کی، میں نے ایک محل دیکھا، میں نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اور میرے دل میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیال پیدا ہوا کہ اے محمد یہ محل تمہارا لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا عالی شان، اتنا خوبصورت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں ٹھہر گیا، میں نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام چاند قدم پیچھے تھے، میں نے کہا جبریل یہ محل کس کا ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے عرض کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جی یہ محل آپ کے یار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا دل کیا کہ میں باہر سے اتنا خوبصورت ہے میں اندر سے دیکھوں۔ یہ بھی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ ہمارے پاس قصے کہانیاں کو نہیں ہوتے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں، قرآن اور حدیث کی باتیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا دل چاہا کہ میں اندر سے دیکھوں اندر کتنا خوبصورت ہوگا۔ فرمایا عمر میں جب اندر جانے لگا نا، ایک پاؤں رکھا تو میں نے دیکھا تمہاری ایک بیوی اندر ایک سائڈ پہ وضو کر رہی تھی۔ مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، میں پیچھے واپس لوٹ آیا۔ یہ پتہ کیوں کہا تھا غیرت یاد آ گئی؟ یہ حضرت عمر ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے رائے دی تھی پردے کے حکم کی، اور پردے کی آیات نازل ہوئی تھیں۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا۔ جب یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو کہی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تفسیر محمدی میں نے پڑھا، انہوں نے کافی صفحے لکھے ہوئے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زارو قطار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگا، اتنا روئے داڑھی مبارک ان کی آنکھوں سے تر ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گلے سے لگایا، چپ کروایا۔ عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میری غیرت زیادہ ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غیرت کسی کی نہیں اس کائنات میں ہو سکتی۔ یہ احترام تھا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے ایک دفعہ حضرت عمر، عرض کی سونے محبوبہ میرا دل کرتا ہے میں عمرہ کر کے آؤں۔ دعا کی میں بات کر رہا تھا، دعا کی۔ حضرت عمر آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو میں عمرہ کر رہا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک تو اجازت فرمائی کہ عمر جاؤ عمرہ کر کے آؤ، دوسرا فرمایا کہ جا کے عمر خانے کعبے کا غلاف پکڑ کے تو میرے لیے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میرے لیے اللہ سے دعا کرنا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کتنی اعلیٰ، عمر فاروق کی ذات بھی اعلیٰ ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی تو کوئی ذات ہی نہیں ہے۔ سارے انبیاء ایک طرف، ساری کائنات کے نیک ایک طرف، زمین آسمان ایک طرف، ملائکہ ایک طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اور شان عظمت کسی کی بھی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب عمر کو فرما رہے ہیں کہ جاؤ عمرہ کرنا، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے میرے لیے بھی دعا کرنا۔ یہ بات ہمیں سکھلائی، ہمیں تعلیم دی، ہماری تربیت کی کہ آپ ایک دوسرے کو دعا کا کہہ سکتے ہیں۔ یہ مت سمجھیں کہ یہ بڑے گناہ گار ہیں میں اسے دعا کے لیے کیوں کہوں، میاں صاحب تو بڑے گناہ گار ہیں میں دعا کے لیے کیوں کہوں، میں سوچوں آپ بڑے گناہ گار ہیں آپ کو میں دعا کے لیے کیوں کہوں۔ نہیں، ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو کہنا چاہیے۔ وہ مالک ہے، پتہ نہیں آپ کی دعا قبول کر لے، میری کر لے، ان کی کر لے، ان کی کر لے، یہ اس کی مرضیاں ہیں۔ وہ معاف کرنے والا جس کو چاہے وہ دیکھیں نا، ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا ایک خاتون نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو معراج سے واپس آ کے بتلایا کہ میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو گناہ گار تھی،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ گناہ گار تھی، میں نے اس کو دیکھا وہ جنت کی سیر کر رہی تھی۔ صحابہ نے بڑے تعجب کا اظہار کیا، سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں کہ گناہ گار تھی اور جنت کی سیر؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں یہ وہ عورت تھی جس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسے جنت دے دی۔ تو مالک ہے، خالق ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، اس کو توحید کہتے ہیں۔ ہمیں اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی دکھ آ گیا، کوئی صدمہ آ گیا ہے، یہ زندگی کے نشیب و فراز ہیں، ہمیں اللہ کا در اور گھر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ فیمیل ہیں، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے آپ کی جو نماز ہے وہ سین سے زیادہ کمرے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس کمرے سے پچھلا کمرہ ہے، وہاں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ ثواب ہے، زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ بڑے بڑے غم، بڑے بڑے دکھ آتے ہیں انسان کو، اگر وہ اللہ کے در پہ جھک کے کہتا ہے یا اللہ تو معاف کر دے، تو جس طرح خوش ہے میں بھی خوش ہوں، اللہ کی قسم اس طرح غم دور ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہی مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، زندگی کا مالک ہے، موت کا مالک ہے، نفع کا مالک ہے، نقصان کا مالک ہے۔ قرآن پاک میں بے شمار آیات ہیں، اگر وہ کسی کو نفع پہنچانا چاہے دنیا کی ساری طاقتیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اگر وہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے دنیا کی ساری طاقتیں مل کے بھی اسے نفع نہیں دے سکتی، اگر وہ کسی کو عزت دینا چاہے دنیا کی ساری طاقتیں مل کے اسے ذلیل نہیں کر سکتی، اگر کسی کو ذلت دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقتیں مل کے بھی اسے عزت نہیں دے سکتی۔ آپ دیکھ لیں کئی حکمران آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا، آج حکمران ہوتے ہیں کل کو جیلوں میں ہوتے ہیں، ہمارے سامنے کئی واقعات ہیں۔ تو یہ سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اب میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے، جنگ بدر کا موقع ہے، ہم ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں کتابوں میں بھی ہے، 313 مسلمان تھے، جن میں بچے بھی تھے بوڑھے بھی تھے، 313، اور پھٹے ہوئے کپڑے تھے، ٹوٹے ہوئے جوتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، اسلحہ کچھ نہیں تھا، جبکہ ان کے مقابلے میں جو تھے ان کے پاس جدید قسم کا اسلحہ تھا، بہترین کپڑے تھے، بہترین کھانا تھا، نئے جوتے تھے، تعداد بھی ان کی بہت زیادہ تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں پہنچے تو کس کے سامنے روئے تھے؟ آپ ذرا سوچیں نا، توحید کا پتہ چل جائے۔ ایک چھپر سا بنا ہوا تھا، جس طرح وہ کہتے ہیں نا ایک خیمہ سا لگا ہوا تھا، اس کی جو چھت تھی وہ کھجور کے پتوں کی تھی، زمین کچی تھی مٹی والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر ایک رومال تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جھونپڑی میں بیٹھ گئے، خیمے میں، اور سجدے میں پڑ گیا اس رب کے سامنے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وسجد وقترب، وسجد وقترب، اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ سجدے میں پڑ جا اور میرے قریب آ جا۔ اللہ کہتا ہے، بندہ نہیں کہتا، کہ سجدے میں پڑ جا میرے قریب آ جا۔ اب کئی بات نصیب اللہ کو چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں کہاں سجدے کر رہے ہیں۔ آپ نیٹ پہ دیکھتے ہوں گے، ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے کہ اللہ کو چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں کہاں سجدے کر رہے ہیں۔ اور میں یہاں یہ کہتا جاؤں، میں بڑا گناہ گار ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اللہ کرے سب کے عزائم یہ ہوں۔ یہ مجھے سارا جسم اللہ نے عطا فرمایا ہے،
یہ سر بھی مجھے اللہ نے عطا فرمایا ہے، آپ کو بھی سب کچھ۔ یہ جسم کٹ سکتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، اس کا کیما بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ماتھا اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک زندگی اللہ کے فضل سے۔ اللہ کے سوا یہ ماتھا نہیں، کیونکہ اس نے دیا ہے، یہ اسی کے سامنے جھکے گا، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اس کو توحید کہتے ہیں، اس کو توحید کہتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے جھکتے ہیں، کہاں کہاں کر رہے ہیں، یہ نیٹ پہ دیکھتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پیچھے میں نے نیٹ پہ خود دیکھا، ایک قبر کا طواف ہو رہا تھا جس طرح بیت اللہ کا ہو رہا ہے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، اور اللہ سے کہا اللہ میں 313 لے کے آیا ہوں تیری توفیق سے۔ اللہ ادھر بہت زیادہ لوگ ہیں، طاقتور بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، خوراک بھی ہے، اے اللہ میں 313 لے کے آیا ہوں، اگر ان کو کامیابی نہ ملی اللہ یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ کس سے مدد مانگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ اللہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مدد مانگے اور ہم غیر اللہ سے مدد مانگے، کتنی جہلیت ہے، کتنی بے عقلی کی بات ہے کہ کائنات کے رب میں کوئی خامی دیکھی ہے، کوئی کائنات کے رب کے اندر کوئی کمزوری دیکھی ہے، کوئی کائنات کے رب کے لیے کوئی مشکل چیز دیکھی ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زار و قطار روئے، اتنا روئے کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ جو رومال تھا نا، روتے روتے کھسک کھسک کے نیچے گر گیا۔ پیچھے جناب ابو بکر صدیق کھڑے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت نہ دیکھی گئی۔ کندھے مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، پریشان ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں سونیا بس کریں آپ، کائنات کا رب آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا، آپ اتنا نہ روئیں، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، بھئی آج کا کوئی کہے میں فلاں کی قبر پہ روتا ہوں، فلاں کی قبر پہ یہ کرتا ہوں، فلاں کی قبر پہ سجدے کرتا ہوں، فلاں سے مانگتا ہوں، فلاں پیر سے پاس جاتا ہوں حاضری دینے کے لیے، وہاں دیکھ دینے کے لیے جاتا ہوں، نظر و نیاز بھی یہ جو 11ویں 12ویں دیتے ہیں نا، سب ان سے اللہ ہدایت دے دے، قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ نظر و نیاز ساری اللہ کے نام ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی نہیں ہے۔ اگر کوئی دیتا ہے شرک کرتا ہے، اللہ سے غداری کرتا ہے، اپنے آپ کو جہنم کا بالن بناتا ہے۔ یہ کوئی کنڈے بھرتا ہے، کوئی 11ویں دیتا ہے، کوئی 12ویں دیتا ہے۔ آپ نے جس وقت بھی کوئی چیز دینی ہے اللہ کے نام کی، کوئی وقت مقرر نہیں، جس وقت مرضی دے دیں، اللہ آپ کو توفیق عطا فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کی، کائنات کے رب نے فتح عطا فرمائی، کائنات کے رب نے فتح دی، عزت عطا فرمائی۔ اور یہاں میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، احد کے میدان میں صحابہ کی غلطی کی وجہ سے نقصان ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننی تھی، جان بوجھ کے نہیں ماننی تھی، غلطی ہو گئی۔ جب فتح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے صحابہ اب یہاں سے ہلنا نہیں ہے فلاں وقت تک۔ وہ بعد میں جب فتح ہو گئی، اس صحابہ نے انہوں نے کوئی نعوذ باللہ گستاخی نہیں کی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ تو پروانے تھے، دیوانے تھے، جان نثار تھے، جانیں قربان کرنے والے تھے، مال قربان کرنے والے تھے، شہر چھوڑ دیے، وطن چھوڑ دیے، گھر چھوڑ دیے،
انہوں نے بعد میں سوچا کہ اب فتح تو ہو گئی ہے، اب مسئلہ کو نہیں، چلو مال سمیٹو۔ کائنات کے رب کو یہ چیز پسند نہ آئی، اس وجہ سے نقصان ہوا وہاں پہ، کیونکہ قرآن پاک نے کہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی۔ اللہ نے کہا کہ نسخہ میں تجھے بتلا دیتا ہوں، عمل تم کر لو، جنت میں تم پر واجب کر دوں گا۔ جنت جو ہے نا یہ آسانی سے نہیں مل جانی، یہ اس کی رحمت سے ملنی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں گناہ گار بھی ہیں، بے نمازی ہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انہوں نے یہ آیت نہیں کبھی سنائی اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کریم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ حلیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ اب توحید کا میں فائدہ اور سنا دوں آپ کو۔ توحید پرست چاہے چور ہوگا جنت میں جائے گا، توحید پرست زانی ہوگا جنت میں جائے گا۔ اب میں اگلی بات بتاتا ہوں، آپ کو پریشان نہیں ہو جانا۔ توحید پرست کتنا بھی گناہ گار ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان چوری کرنا شروع کر دے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زانی ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دے، یہ مطلب ہرگز نہ لیجیے گا۔ لیکن جس کا عقیدہ توحید والا ہوگا نا وہ جنت میں ضرور جائے گا سزا کاٹ کے۔ اب وہ جو سزا ہے وہ ذرا سنیں، وہ کو سوکھی ہے۔ جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، آدم علیہ السلام کو پیدا اللہ نے کیا، جب قیامت آئے گی نا، کتنے سال بیت گیا پتہ نہیں کتنے بیتنے ہیں، ایک دن ہوگا قیامت میں، اگر ایک دن کے لیے بھی اللہ نے سزا کے طور پہ ڈال دیا اس میں جہنم میں، تو برداشت کر سکتے ہیں؟ اتنا لمبا ایک دن ہوگا، ایک دن قیامت کا۔ لیکن میں صرف توحید پرست کی ایک شان بتا رہا ہوں کہ جس نے ساری زندگی بس مصیبت آئی، پریشانی آئی، نافرمانیاں تو ہو گئیں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھا، کسی کو حاجت روا نہیں سمجھا۔ آئیں میں ابن باجہ کی ایک حدیث سنا دوں آپ کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت عمر کے بیٹے وہ راوی ہیں اس حدیث کے۔ ایک بزرگ آئے، کمزور، سفید داڑھی، سفید بال، لاغر جسم، عمر کافی ہو گئی، آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کلمہ پڑھا ہے، ابھی مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن مجھے یہ بتلائیں کہ پچھلے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے کہ نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمہ پڑھ لیا تو نے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے کلمہ پڑھ لیا پچھلے سارے گناہ اللہ تیرے معاف کر دے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کبھی اس کے میں نے دیکھیں آپ نے کیا ہے؟ پڑھنا تو بالکل آسان ہے۔ لا کی کبھی ڈیفینیشن آپ نے کی ہے؟ کبھی ڈکشنری دیکھی ہے کہ لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غور کیجئے گا ذرا جا کے بھی، اور میری بھی سن لے بات، اس مسکین کی بھی۔ لا پہلے آتا ہے، لا الہ الا اللہ بعد میں آتا ہے، کہ لا پہلے آتا ہے۔ لا کا مطلب یہ ہے ہر چیز کی نفی اللہ کے مقابلے میں، ہر چیز کی نفی اللہ کے مقابلے میں۔ وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ زندگی کا مالک ہے، وہ موت کا مالک ہے، وہ نفع کا مالک ہے، وہ نقصان کا مالک ہے، وہ بیٹیاں دے دے، بیٹے دے دے، نہ دے، مکس دے دے، یہ اس کی مرضی ہے، کوئی کسی کا عمل دخل نہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے، مثال کے طور پہ
مثال کے طور پہ میں دم کرتا ہوں، ایک مثال ہے، کوئی بچی آ جائے، میاں بیوی آ جائیں، جی اللہ نے امید لگائی ہوئی ہے، آپ دعا کر دیں بیٹا دے گا، میں کہوں گا جائیں آپ، بیٹا اللہ دے دے گا، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ اب اگر بیٹا دے دیا، ان کا ایمان بھی خراب، میرا تو ہوا، اس کا بھی خراب ہو گیا، انہوں نے کہنا یہ پیر صاحب ہے، سارے خاندان کو ان کے پاس بھیجیں گے، جی ہم وہاں گئے تھے تو اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ نہیں، اگر کسی کے پاس کو جاتا ہے دعا کروا سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، اس اللہ سے مانگ، کسی اور کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، اس کو توحید کہتے ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا ہر چیز کی نفی، عبادت کے لائق اللہ ہے، رکوع قیام سجدہ اللہ کے لیے، نظر و نیاز اللہ کے لیے، صدقہ خیرات اللہ کے لیے، اس میں کسی کی شمولیت نہیں، چاہے کوئی نبی ہے چاہے کوئی ولی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پیروی ان کی کرنی ہے، عبادت اللہ کی کرنی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی عبادت کا ہی حکم دیا ہے۔ ساری زندگی یہی کوشش کی کہ یہ بھی جنت میں چلا جائے، یہ بھی جنت میں چلا جائے، یہ بھی چلا جائے، یہ بھی چلا جائے۔ دیکھ لیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد تھے ابو طالب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھوالی بھی کرتے تھے، لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سکے چاچا۔ ایک دن اطلاع ملی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا بڑے بیمار ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آخری لمحات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جناب علی بھی بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے قبیلے کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا کے وہاں تشریف فرما ہوئے۔ محبت تھی اللہ کے رسول کو بھی اور انہیں بھی اللہ کے رسول سے، لیکن خالی محبت کوئی کام نہیں دیتی، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس ہوئے، ابو طالب کے پاس، ان کے کان کے قریب اپنا منہ مبارک کر کے نا، اپنے ہونٹ مبارک، فرمایا چچا تو نے مجھ سے بڑی شفقت کی ہے، بڑی محبت کی ہے، بڑا پیار کیا ہے، میری حفاظت بھی کی ہے، آج تو دنیا سے معلوم ہوتا ہے کہ جا رہا ہے، تیرے سانس تھوڑے ہیں، ایک کام تو کر دے، باقی میں اللہ سے پیار سے محبت سے لڑائی کر کے باقی جنت میں تجھے لے دوں گا۔ یہ نہیں کہا میں تجھے جنت دوں گا، سنیں ذرا غور کریں لفظوں پہ، کائنات کے امام ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، کہا چچا ایک کام تو کر لے، میرے کان میں ہلکی آواز میں کلمہ پڑھ لے۔ اتنی کلمے کی وہ کہتے ہیں، اسے توحید کہتے ہیں۔ کلمہ پڑھو، لوگوں نے پڑھا، جو قبروں پر جا کے جھکتے ہیں نا انہوں نے بھی پڑھا ہوا ہے، جو سجدے کر رہے ہیں انہوں نے بھی پڑھا ہوا ہے، وہ بھی کلمہ گو کے کہتے ہیں، ہم بھی کلمہ گو ہیں۔ ابو طالب نے کیا کہا آگے سے؟ کہا اے محمد تو سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں صدقے جاؤں قربان جاؤں، اللہ نے نا جو اپنے بدترین مخالف تھے نا ان کی زبان سے بھی یہ نکلوایا کہ رب بھی سچا ہے، رب کا نبی بھی سچا ہے، یہ کہلوایا۔ جو بدترین لوگ تھے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن، یہ ابو لہب نے بھی کہا تھا، یہ ابو جہل نے بھی کہا تھا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تھی نا، اس سے پہلے کہا تھا مجھے بتلاؤ، میرا بچپن میری جوانی تمہارے سامنے گزری ہے، اگر میرے اندر کو نقص ہے تو بتلاؤ۔ سب نے کہا تھا اے محمد کیسی باتیں کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، نے تو تم جیسا کوئی نوجوان دیکھا ہی کوئی نہیں، تم جیسا کوئی بچہ دیکھا ہی کوئی نہیں، تمہارے جیسا اخلاق تو ہم نے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ سب کی زبان سے اللہ احکم الحاکمین نے کہلوایا۔
جب انہوں نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہے اس کی عبادت کرو، تو مخالف ہو گیا۔ اور تو کچھ نہیں کہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کوئی بد زبانی تو نہیں کی تھی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، بد زبانی تو ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتی تھی، کوئی کسی کی توہین تو نہیں کی تھی۔ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی بات کی تھی جو میں آج ان کی بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ اور جب تک زندگی ہے، جسم میں خون کا ایک قطرہ باقی ہے، سانس باقی ہے، اللہ کی توفیق سے میں جمعے میں بھی ممبر پر بیٹھ کے اعلانیہ یہ بات کرتا ہوں کہ کائنات کا رب ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی زندگی موت کا مالک ہے، اسی کی عبادت جائز ہے، اسی کے نام کے صدقہ خیرات جائز ہے۔ اعلانیہ کرتا ہوں اللہ کے فضل سے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، شاید آپ کو اس کی سمجھ نہ آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت نے کیا تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، گالیاں نکالنے والوں نے گالیاں نکالنی، پتھر مارنے والوں نے پتھر مارے، بیت اللہ کے اندر رکوع میں گئے، انہوں نے اوجری اونٹ کی اوپر رکھی، کیا قصور تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف یہ کہتے تھے ان کی بھلائی کے لیے کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اور تو کچھ نہیں کہتے تھے، کوئی اپنی بات تو نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی بات آگے پہنچاتے تھے۔ اس کو توحید کہتے ہیں۔ اور میں پھر وہ بات دہراؤں گا کہ کئی لوگ شرک کر کے بھی، کالے کپڑے باندھ کے بھی، تالے لگا کے بھی، کنڈے بھر کے بھی، 11ویں 12ویں دے کے بھی وہ کہتے ہیں ہم توحید پرست ہیں۔ نہ ایسے وہ توحید پرست قطعاً بھی نہیں ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے دے، ہم تو دعا کرتے ہیں۔ نظروں نے آج 1 روپے کی دینی ہے، 1 لاکھ کی دینی ہے، وہ اللہ کے نام پر، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی نظروں نے آج نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی عبادت نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں بات کو۔ انشاءاللہ صاحب میں نے اپنا دینا ہے، آپ نے اپنا دینا ہے، نہ میرے ماں باپ نے دینا ہے، نہ میں نے اپنے ماں باپ کا دینا ہے۔ جب قبر میں انسان نے جانا ہے، 3 سوال ہے، وہ بھی توحید کے، میں بات کو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں۔ ان 3 سوالوں کا توحید کے ساتھ تعلق ہے، اور 3 سوال وہ اللہ نے رکھ کے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ جب قبر میں انسان جائے گا، فرشتے آ جائیں گے، اٹھ کے بٹھایا جائے گا۔ اور کئی مجھ سے بڑے نے سوال کیا کہ ایک بندہ 100 سال کی عمر میں فوت ہوتا ہے، بڑا کمزور ہو چکا ہے، اس کو کیا فرشتے بٹھا کے پوچھیں گے؟ اس کو تو بات کرنی نہیں آتی ہوگی، نہیں، وہاں پہ پوری توانائی کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ، طاقت کے ساتھ بندہ موجود ہوگا۔ فرشتے آئیں گے، وہ سوال پوچھیں کہ من ربوں کا۔ جو توحید پرست ہوگا نا، وہ کہے گا سوال کا جواب بعد میں دوں گا، مجھے پہلے عصر کی نماز پڑھ لینے دو۔ چاہے وہ وقت رات کو اسے دفنایا 12 بجے ہو، چاہے صبح 8 بجے ہو، اگر وہ نمازی ہے، توحید پرست ہے، وہ کہے گا مجھے پہلے نماز پڑھنے دو۔ فرشتے پھر کہیں گے کہ تجھے اب نماز کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بتا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، کس رب کی عبادت کر کے آیا ہے؟ تو جس نے جگہ جگہ سجدے کیے ہوں گے، اس کی زبان سے تو نہیں نکلے گا نا۔ ویسے تو بڑا آسان سوال نظر آ رہا ہے، ہر کوئی سمجھے گا، میں بھی ادھر کہہ دوں گا وہ رب ہے۔ جس کے سینے میں خالص توحید ہوگی، خالص، انشاءاللہ اس کی زبان سے فوراً نکلے گا، من ربوں کا جواب دے گا، میرا مالک خالق وہ ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا اور مجھے بھی پیدا کیا، ساری کائنات کو بنانے والا۔ دوسرا سوال من نبیوں کا، بتا کس نبی کی اطاعت کر کے آیا ہے؟ یہاں پہ کوئی کہتا ہے فلاں امام صاحب نے یہ فرمایا، فلاں امام صاحب نے یہ فرمایا، فلاں امام صاحب نے یہ فرمایا، وہاں تو امام کا ذکر ہی کوئی نہیں۔
وہاں تو کائنات کے امام کا ذکر ہے کہ بتا تو کس امام کی اطاعت کر کے آیا ہے۔ جو توحید پرست ہوگا، عبادت اللہ کی کرنے والا، اطاعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کرنے والا، وہ کہے گا میں اس کی اطاعت کر کے آیا ہوں جو سارے نبیوں کا سردار ہے، ساری کائنات کا امام ہے۔ یہ اس کے منہ سے نکلے گا۔ تیسرا سوال ما دینوں کا۔ آپ کے اسکول کا سلیبس جو ہے نا، آپ اسی میں کویشچن پیپر ڈالیں گے، آپ اسی کا امتحان لیں گے۔ آؤٹ آف سلیبس اگر ڈالیں گے تو والدین آ جائیں گے، آپ سے پوچھیں گے یہ کہاں سے سوال اپنے پڑھایا ہی نہیں، کہاں سے آئے، یہ تم پیپر میں کیوں دے رہے ہو؟ ماں دینوں کا، تو بتا کس دین پر عمل کر کے آیا ہے۔ یہ 3 سوال ہونے ہیں، چوتھا کوئی نہیں ہونا، ان کے اندر سب کچھ اللہ نے بند کر دیا ہے۔ اب دین کیا ہے ہمارا؟ اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور جیسے رب کے مقابلے میں کوئی رب پیش نہیں کیا جا سکتا، وہ اکیلی ذات ہے۔ اطاعت کے مقابلے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کسی کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک جیسی عظیم الشان مقدس کتاب کے مقابلے میں کوئی کتاب پیش نہیں کی جا سکتی۔ بالکل اسی طرح دین اسلام کے مقابلے میں کوئی اور مذہب پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اتنا پیارا مذہب ہے، اتنا اچھا مذہب ہے۔ اب توحید کیا ہے؟ آسان لفظوں میں بتلا دوں۔ مثلا میرے پاس پیسے اللہ نے دیا، میں نے زکوٰۃ دینی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے پوچھنا چاہیے کسی سے، یا خود پڑھ لینا چاہیے کہ بھائی مجھے قرآن حدیث کی روشنی میں بتاؤ کہ میں نے زکوٰۃ کس طرح دینی ہے، کس حساب سے دینی ہے۔ میں نے قربانی کرنی ہے، جانور خریدنا ہے، مجھے پتہ کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے مولوی صاحب سے یا کسی سے، مجھے بتائیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور قربانی کا کس طرح کا خریدنے کا حکم دیا ہے۔ میں نے نماز پڑھنی ہے، مجھے قرآن و حدیث سے معلوم کرنا چاہیے کہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پڑھی تھی۔ کتنی بہترین باتیں ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے بہتر کون بتلا سکتا ہے؟ اور آئے اس سے ریلیٹڈ ایک بات بتلاتا جاؤں۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک بھائی تھے، ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا، تو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہاں دعوت پہ تشریف لے گئیں، تو ان کے سین میں اونٹ باندھا ہوا تھا۔ غور سے سنیے گا، نکتے کی بات ہے۔ اونٹ باندھا ہوا تھا۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی یہ اونٹ کس لیے باندھا ہے؟ کیونکہ حقیقے میں بیٹے کے 2 جانور ہوتے ہیں، بکرے یا چھترے، اونٹ نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میں اونٹ لایا ہوں عقیقے کے لیے، اس میں گوشت زیادہ ہوگا، غریب لوگ ہیں، زیادہ میں تقسیم ہو جائے گا۔ کیوں جی؟ بظاہر تو نیت بری نہیں تھی، ان کا خیال تھا زیادہ لوگوں کو گوشت مل جائے گا، بھوکے کھانا کھائیں گے۔ لیکن ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کے بتلا کے اٹھ کے واپس چلی آئیں کہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف کام کرنے لگا ہے۔ اونٹ حرام تو نہیں ہے نا، حلال ہے۔ بات یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کے رسول کی بات آ جائے، پتہ چل جائے، پھر باقی لا سب نفی، پھر اللہ کی بات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے اس کو ماننا ہمارا فرض ہے۔ اس کو توحید کہتے ہیں۔ اللہ سے مانگو، دن رات مانگو، صبح دوپہر شام مانگو، اور رج رج کے مانگو۔ میں 2 دن پہلے نا ایک کسی شاپ پہ گیا، ان کی 5-6 برانچیں ہیں دکان کی۔
اپنا اپنا خیال ہوتا ہے. میرے خیال سے تو یہ بے وقوفی ہوتی ہے اتنا لمبا چوڑا کرنا، اپنی اپنی سوچ ہے. لیکن انہوں نے جواب بڑا کمال کا دیا. میں نے جب پوچھا نا ادھر بھی برانچ کھل گئی ہے ادھر بھی کھل گئی ہے اتنی دکانیں ہیں، تو انہوں نے بڑا مسکرا کے کہا کہ اللہ سے بہت زیادہ مانگنا چاہیے، تھوڑا نہیں مانگنا چاہیے. میں لاجواب ہو گیا. اپنا اپنا نظریہ، میرا نظریہ یہ ہے کہ اتنا پھیلانا نہیں چاہیے، لیکن جو اس نے جواب دیا کہ اللہ سے بہت زیادہ مانگنا چاہیے، ہم زیادہ مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں. میں کہا بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس اللہ سے ہمیں مانگنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہم اسی کے لیے قیام کریں، اسی کے لیے سجدہ کریں، اسی کے لیے رکوع کریں، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اسی سے مدد مانگیں. نفع نقصان کا مالک وہ ہے، زندگی موت کا مالک وہ ہے، صحت بیماری کا مالک وہ ہے. تو یہ جو ہے نا یہ چیزیں، اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں. مجھے کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، نہ میں مولوی ہوں مسجد کے حلوے کھانے والا، نہ روٹیاں کھانے والا. میں تو اس طرح کا بندہ ہوں، آپ حیران ہوں گے کہ میں مسجد میں 26 سال ہو گئے جمعہ پڑھاتے ہوئے. یہ لائیو بھی چل رہی ہے، سن رہے ہیں، ہمارے مسجد والے بھی سن رہے ہوں گے. میں وہاں کسی سے چائے پینے کا بھی روادار نہیں ہوں. میں چائے پینا بھی، ایک کپ چائے کا بھی کسی سے پسند نہیں کرتا، اللہ کے فضل و کرم سے. اور میں حق جو بات ہے، میں خود گناہ گار ہوں، میرے اندر 1000 خامیاں ہو سکتی ہیں، 1,00,000 خامیاں ہو سکتی ہیں. لیکن جب میں ممبر رسول پہ بیٹھتا ہوں یا میں یہ درس دیتا ہوں اس طرح کا، میں صرف اللہ اور اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات کو آگے پہنچاتا ہوں. اور شاید مجھے عام لوگوں سے اللہ نے اس لیے زیادہ عزت دی ہوئی ہے، میں دنیا دار آدمی ہوں. بہت سارے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ یار یہ دنیا دار آدمی ہے. اس طرح کے بندے ہم نے دیکھے ہیں، روزمری مار روڈ پہ سیر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہانگ کانگ گئے ہوتے ہیں، کبھی دبئی کا وزٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بندہ اسکول میں ہوتا ہے، گھر میں ہوتا ہے، یا اللہ کے کام کر رہا ہوتا ہے. بے شمار لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں. اور میں لمبی بات نہیں اب کروں گا. میں مکے اور مدینے جب میری ملاقات ہوئی مسجد امام کعبہ سے، وہاں 300-400 کے قریب بڑے بڑے عالم تھے. میں سب سے کمزور آدمی تھا، میں سب سے کمزور. بڑے بڑے ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، پاکستان سے، یہاں سے میری جماعت کے 3-4 ساتھی ساتھ تھے. میرے محترم مولانا عبداللہ حافظہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث، ان کے بیٹے حافظ عمران عریف صاحب میرے ساتھ تھے. مولانا عتیق گجر صاحب حافظہ اللہ وہ میرے ساتھ تھے. بڑے علماء تھے. اللہ نے عجیب نظارہ دکھایا. اتنے علماء، بڑے بڑے پگڑیاں باندھی ہوئی، بڑے بڑے نیک اللہ کے ولی پورے دنیا سے آئے ہوئے تھے. اور وہ مہمان تھے، گورنمنٹ سعودی عرب کے مہمان تھے. میں مہمان نہیں تھا. مجھے ان کی وجہ سے لفٹ مل گئی، میں بھی وہاں جا کے بیٹھ گیا، ورنہ میں مہمان نہیں تھا سرکاری، میں اپنے پیسوں سے گیا ہوا تھا. مکے کے اندر جب وہ آئے خطاب کے لیے علماء کرام کو، میں بھی وہاں بیٹھ گیا. اب جب ان کا خطاب ختم ہوا تو سارے لوگوں کی خواہش تھی کہ ان سے سلام لے. امام کعبہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں، ہمارے لیے معیار شریعت تو نہیں، لیکن اللہ نے چاہا تو وہ وہاں کھڑے ہیں. ان کی اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں کھڑا کو نہیں ہو سکتا. وہ اللہ کے ولی ہیں. بڑا رش. میں 2 دفعہ پیچھے ہوا، پھر آگے ہوا، پیچھے ہوا، پھر آگے ہوا. خیر اللہ نے مجھے میرے دل میں ڈالا، آگے ہو تم. میرے ساتھ علماء کرام موجود تھے، میں نام بھی لے کے بتایا، اللہ کے فضل سے جھوٹ نہیں ہے. اب جب میری باری آئی میں نے سلام لی. ابھی میرے پیچھے بھی لائنیں لگی ہوئی تھیں، تو امام صاحب میرا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا ہے. پیچھے سے ایک بابا جی جو ہے نا وہ مجھے ناراض ہوئے، کہتے ہیں اساں بھی سلام لینی ہے، چھڈ بھی دیو ہونا. میں نے کہا میں نے نہیں ان کا ہاتھ پکڑا ہوا، انہوں نے میرا پکڑا ہوا ہے، وہ نہیں چھوڑ رہا. اللہ کی قسم کافی دیر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا. میں نے پتہ کیا سمجھا؟ میں نے سمجھا انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ میرے جیسا کوئی بندہ ان کا واقف ہو، پرانا واقف ہو. خیر سائڈ پہ ہوا. میرے دوستوں نے نا بھی یہی رائے دی کہ انہیں کوئی غلطی لگی ہے.
میں نے بھی یہی سوچا کہ غلطی لگی ہے، کوئی ان کا واقف ہوگا میرے طرح کا، کوئی انہیں غلطی لگی ہے۔ لو جی، اتفاق ایسا ہے کہ مدینے جب وہ وفد گئے ہم بھی مدینے میں تھے، جب وہ مکے میں تھے ہم بھی مکے میں تھے۔ اب مدینے بھی امام مسجد نبوی نے خطاب کرنا تھا علماء کرام کو۔ دیوبندی مسلک کے، اہل حدیث مسلک کے علماء کرام تھے، بریلوی مسلک کے میرا خیال ہے کوئی نہیں تھے۔ پوری دنیا سے وفد آئے ہوئے تھے، ہر سال وہ بلاتے ہیں۔ لو جی، وہاں بھی پورا یہ منظر بنا۔ یہاں تو یہ تھا کہ انہیں کو غلطی لگی ہے، وہاں پہ جب میری باری آئی تو امام صاحب میرا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا ہے، قسم خدا کی حلفن۔ جب انہوں نے چھوڑا تو میرا وہ ہاتھ نہ اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑے رکھا اور اپنے سیدھے ہاتھ سے دوسروں کو سلام لیتے رہے۔ کافی دیر تک میرا ہاتھ انہوں نے نا اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑے رکھا۔ میرے دوست دیکھ رہے ہیں اللہ کی قدرت، انہیں بھی یقین آ گیا، مجھے بھی آ گیا کہ یہ کو اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے جو عزت دی ہے۔ میرے دوست اب تک تذکرہ کرتے ہیں مجالس میں، محفلوں میں، وہ اللہ عزت دیتا ہے۔ تو میں اس طرح کا مولوی نہیں ہوں کہ میں غلط مسائل پہ کروں، غلط بات بتلاؤں۔ میں اللہ کے فضل سے جو باتیں بتلاتا ہوں، میں ذمہ دار ہوں قیامت کے دن اگر میری بات غلط ہو تو آپ لوگوں کا ہاتھ ہو، میرا گریبان ہو کہ تم نے غلط کیوں بتایا تھا۔ میں نے ہر بات قرآن و سنت کے مطابق بتاتا ہوں، قرآن و سنت کے مطابق لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ میری ذات کے اندر نقص جو ہے وہ ہو سکتا ہے، میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن میں نے کبھی مسئلے کی بات کو گول نہیں کیا، اپنے مفاد کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا لوگوں کو، اور خدا کے لیے مولویوں سے مسئلے پوچھنے شروع کر دو، آدھے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ جو مولوی ختم جو پڑھتے ہیں، اگر پوچھا جائے جناب یہاں لکھو، بتلاؤ قرآن کے اندر کہاں پہ یہ لکھا ہے، حدیث کے اندر کہاں لکھا ہے، جب ان کے پاس یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، جواب ہی کوئی نہ ہوگا، ادھر ادھر کی ماریں گے، لوگوں کو سمجھدار ہیں، لوگوں کو خود پتہ چل جائے گا۔ نہ یہ قرآن کے اندر بات ہے نہ حدیث کے اندر بات ہے۔ پورے اسلام کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے فوت ہوئے دو، آپ جانتے ہیں، آپ کے ہاتھ مبارک پہ ایک بیٹا فوت ہوا، دو بیٹیاں فوت ہوئیں۔ حضرت فاطمہ تو زہرا بعد میں فوت ہوئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو بیٹیاں زندگی میں فوت ہوئیں۔ صحابہ کے جنازے پڑھائے، بے شمار صحابہ کے، صحابہ کی میتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں مبارک سے قبر میں اتاری۔ کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ چوتھا، 10واں، 7واں، 10واں کو کیا ہو، کوئی مائی کا لال اپنی کتابوں میں سے کرے تو وہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ حیثیت ہے تو قرآن اور حدیث کی ہے۔ حدیث کی سیاستہ کی، حدیث کی کتابیں ایک نہیں ہیں، ماشاءاللہ کافی کتابیں ہیں۔ کسی کتاب کے اندر کوئی مائی کا لال یہ نہیں دکھا سکتا، اپنی لکھی ہوئی کتابوں میں جو مرضی دکھائے، فلاں امام صاحب کی کتاب، فلاں امام صاحب کی، وہ نہیں ہم مانتے۔ ہم قرآن حدیث کو مسئلے کی روح سے قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کسی کے دل میں کوئی سوال پیدا ہو بند کر دیں۔